الحمد لله الذي بعث رسوله لمحي الكفر ونشر الإسلام، والصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الكرام وعلى من تبعهم من المحدثين والمفسرين والفقهاء العظام إلى يوم الجزاء والإنعام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان هذا العلم بالثريا لتناوله رجل من أبناء الفارس، أو كما قال عليه السلام. بتا رہا ہے ہمیں ثریا عروج پا میں ابو حنیفہ، بلند تر ہے فلک کے تاروں سے بھی مقام ابو حنیفہ. تمہاری تقلید کی ضرورت نہیں ہے اس کو اے جلنے والو، ہے مالکی اور شافی احمد فدائے نام ابو حنیفہ. مخالفوں کے قدم کو توڑے جو سازشوں کو اکھاڑے جڑ سے، زبان گھمن ہے ایسی تلوار بے نیا میں ابو حنیفہ. انتہائی واجب الاحترام مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور دوستو، میری آج کی گفتگو سید الفقہاء والمحدثین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے محدثانہ مقام سے معنون ہے. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر گفتگو کرنے کا انتخاب اس وجہ سے کیا جیسے انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیر کو پڑھنے، لکھنے، بیان کرنے سے ایمان کو تازگی ملتی ہے، اسی طرح میرے امام کی خصوصیات کا تذکرہ کرنے سے بھی ایمان کو تازگی اور دل کو سکون ملتا ہے. امیر المؤمنین فی الحدیث امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیان العلم و فضلہ میں فرماتے ہیں: عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. جب خدا کے اولیاء کا ذکر کیا جائے خدا کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے. ارے میری آج کی گفتگو بھی ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جس کو رب کریم نے بے مثل اور بے مثال خصوصیات عطا فرمائیں. اگر بات آپ کی فقاہت کی جائے آپ فقہا کی صف میں ممتاز نظر آتے ہیں. اگر بات آپ کے زہد و تقویٰ کی جائے آپ صوفی با صفا نظر آتے ہیں. اگر بات آپ کے علم کلام کی جائے آپ متکلمین کی صف میں ممتاز نظر آتے ہیں. اگر بات آپ کے محدث ہونے کی جائے آپ محدثین کے امام نظر آتے ہیں. چنانچہ برے صغیر پاک کوہن میں ایک طبقہ اٹھا جس نے میرے امام صاحب پر سب سے بڑا پروپیگنڈا یہ کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا حدیث سے دور دور کا تعلق کوئی نہیں. آئے روز امام صاحب کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتا ہے. میں آج کی گفتگو میں اپنے مشفق اساتذہ کی نگرانی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ دلیل کی طاقت سے یہ بات واضح کر دوں گا کہ بابا اگر میرے امام صرف محدث نہیں بلکہ محدث اعظم ہے. میرے امام کے محدث ہونے کے بارے میں امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: رحم اللہ ابا حنیفہ کان اماما. اللہ کی امام اعظم ابو حنیفہ پر رحمتیں ہوں، آپ امام ہیں. جب کوئی محدث کسی کو امام کہے تو اس سے اس کی مراد امامت فی الحدیث ہوتی ہے. خاتمۃ الحفاظ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تقریب التہذیب کے باب القنا میں یوں رقم تراز ہیں: ابو حنیفہ النعمان بن ثابت المشہور الامام. حافظ ابن حجر کا میرے امام کو امام کہنا امامت فی الحدیث کی دلیل ہے. میں بات اپنے اکابر کی نہیں کرتا بلکہ میں تمہارے گھر کے بھی حوالے رکھوں گا اپنے امام کے محدث ہونے پر کہ میرا امام محدث ہے. عرب کی مشہور علمی شخصیت جن کو وہ اپنا امام مانتے ہیں، پیشوا مانتے ہیں، مقتدا مانتے ہیں، رہبر مانتے ہیں، وہ بھی میرے امام کی تائید میں لکھتا ہے کہ امام صاحب اہل سنت کی بھی امام تھے، آپ اہل حدیث کے بھی امام تھے. چنانچہ ایک مسئلہ میں یوں رقم تراز ہیں: المقتدا بہم من اہل الحدیث والفقہاء کابی حنیفہ. میرے امام پر اعتراض کرنے والوں کہ میرا امام محدث نہیں، اگر
اگر میرا امام محدث نہ ہوتا، مورخ کبیر ناقد الرجال علامہ ذہبی جیسا بندہ کبھی یہ بات نہ لکھتا، روی عنہ من المحدثین والفقہاء عدۃ لا تحصون، میرے امام کے محدث ہونے پر اپنوں کی تصریحات ملے گی، غیروں کی تصدیقات ملے گی۔ بات اگر میرے امام کی تصنیفات کی جائے تو میرے امام کی تصنیفات بھی ملے گی۔ کتاب الآثار میرے امام کی کتاب ہے، مسند ابی حنیفہ میرے امام کی کتاب ہے۔ میرے امام کی تصنیفات کو دیکھ کر علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں من مناقبه وفضائله التي لم يشارك فيها من بعده انه اول من دون علم الشریعت ورتبه ابوابا۔ ارے صرف یہ اکابر نہیں بلکہ تاریخ کے منصف مزاج شخصیت کے ہونٹوں پر میرے امام کی مدح نظر آئے گی، مفسرین کے ہونٹوں پر میرے امام کی مدح، محدثین کے ہونٹوں پر میرے امام کی مدح، صوفیاء، اتقیاء، اولیاء، مشائخ کے ہونٹوں پر میرے امام کی مدح ہے۔ ہمارے پیر مرشد متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن حفظہ اللہ نے بھی میرے امام کی فقاہت کی بھی وکالت کی ہے، میرے امام کے محدث ہونے کی بھی وکالت کی ہے، میرے امام کے عقائد و نظریات کو پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ میرے امام صاحب پہ ہونے والے اعتراض کا میرے امام صاحب پر ہونے والے اعتراضات کا جواب خندہ پیشانی اس دیا جس کی پاداش میں آپ کو بھی امام صاحب کی طرح جیلوں میں بند کر دیا گیا، آپ کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، قید و بند کی صورتیں برداشت کرنی پڑی، بابا کر گئے، جلا وطنی پر مجبور کر دیا گیا، جلا وطنی کو مول لے لیا، عقیدہ نہیں چھوڑا، نظریہ نہیں چھوڑا، اور ہمیں یہ سبق دے دیا کہ اپنے کام میں ذرا برابر بھی فرق نہ آنے دینا۔ گویا کیا آج بھی آپ بزبان حال یوں کہہ رہے ہیں کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، ارے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔